السلام علیکم۔ یہ ویڈیو آپ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کریم کی پیدائش پر پیش کر رہا ہوں۔ پہلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجیے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوہے تھی، نہ قلم تھا، نہ بیض تھی، نہ دوزخ تھی، اور نہ فرشتہ تھا، اور نہ آسمان تھا، اور نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ ہی جن تھا، اور نہ ہی انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، اور دوسرے سے لوہے، اور تیسرے سے عرش۔ آگے طویل حدیث ہے۔ اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقہ ثابت ہوا، کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاخر ہونا اس حدیث سے ثابت ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت عربہ بن ساریہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا، اور حضرت آدم ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بیہقی نے اور حاکم نے اس کو صحیح السناد بھی کہا ہے، اور مسکوتہ میں شرح الانصاب سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت میں کہ آدم ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، اور حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میسرہ کی روایت میں بھی آئے ہیں۔
امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حالیہ میں اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو تصحیح کی ہے۔ چوتھی روایت، صحیح سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اس وقت روح اور جسم کے درمیان میں تھے جب کہ مجھ سے مشتاق نبوت کا لیا گیا کہ روایت کیا کہ اس کو ابن سعد نے جابر جیفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر کے موقوف۔ پانچویں روایت، اقام ابن القطان میں جملہ ان روایات کو کہ جو ابن مرزوق نے ذکر کی ہیں کہ حضرت علی بن الحسین یعنی زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین اور ان کے جد امجد یعنی حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ فائدہ، اس عدد میں کمی کی نفی ہے، زیادہ کی نہیں، پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جائے، باقی رہ گئی تشخیص۔ اس کے ذکر میں 100 ممکن ہے کہ کوئی خصوصیات مقامیہ اس کو مقتضی ہو۔ یہ نور الخلق عالم سے پہلے ایک لامتناہی زمانے تک عرش الہی پر جگمگاتا رہا ہے اور ملا الہی کے فضا میں اس نور سے بقیہ نور نبی رہے اور ملائکہ مقربین اس کے گرد گھومتے رہے اور اس پر پروانہ وار نثار ہوتے رہے۔ عرش الہی سے یہ بقیہ نور بنی رہے۔ حضرت آدم کے جسم اطہر میں منتقل ہوا اور یہی وہ نور تھا جس کی برکت سے حضرت آدم کو کا تاج تکریم پہنایا گیا اور انہیں سربلندی و سرفرازی نصیب ہوئی اور نعمت الہی اور وراثت ربانی جیسی نعمتیں انہیں حاصل ہوئیں، وہ سب اس نور کی بدولت اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نیب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب، کیا تو اس شخص کو نیب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔
اگر تم سچے ہو۔ فرشتے نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم ان کو چیزوں کے نام بتاؤ۔ بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کو غیب جانتا ہے، اور جو تم زہر کرتے ہو وہ جو تم چھپاتے ہو۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہ کافروں میں سے۔ اور ہم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کی قریب گئے تو نے جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور اس جنت سے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس بہشت سے اتر جاؤ، پس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت ہے اور جو میری ہدایت پر چلیں گے تو ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ العمران۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم سے ہو جاؤ، پس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جون سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں آدم حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے ناطے توڑتے ہو، توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم قومیں خاندان بنا دے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان سکو۔ دوسرے کو پہچان سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار رہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے، اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائیں۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا،
تجھے یہاں انکار کرنے اور بڑائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے تک میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو نے ان میں بہت سوں کا شکر گزار نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، اور ان میں سے جو تیری راہ پر چلے گئے میں تجھ سے اور ان سے تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا اور نہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ پس شیطان نے ان دونوں کو وسواس ڈالا، بہکایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے زہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو آواز دی کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور وہ دونوں لگے التجائیں کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اس زمین سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ اور ہم نے انسان کو گنگناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب تیرے رب نے فرشتے سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو گنگناتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پس جب میں اس کو پورا بنا لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتے نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبو اور مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نکل جا، تو روندا ہوا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ
جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم معلوم دن تک مہلت دے دیے ہوں میں سے ہے، اور اس نے کہا اے میرے رب، کیونکہ تو نے مجھے گرما کر دیا، اس لیے میں زمین میں ان کے اعمال بدان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی مجھ پر سیدھا رستہ ہے، اور بے شک میرے بندے پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے۔ اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ پھر ابلیس نے کہا اچھا دیکھ لو، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی تو دے دی، اگر مجھ سے بھی قیامت تک تو نے ڈیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر دوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بکا اور ان پر اپنے پیار دے اور سوار لشکر چڑھاؤ۔ سے پورا زور لگا کر بہکا لے اور مال اولاد میں ان کا شریک بن اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندے پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ جنوں میں سے تھا، پس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پس کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے یہ برا بدلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس نے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے، پھر تو کس آفت میں پھنس جائے۔ اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدے ہیں کہ تو بھوکا رہتا ہے اور نہ ننگا، اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ پس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور مالک ایسا جو کہ ختم نہ ہو، اور تو نے دونوں ان سے کھا لیا، پس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے زہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس وہ پھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کی ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے،
وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے ان کو بلا دیا تھا, اس طرح آج تجھے بلا دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے, تم اس سے منہ نہ موڑے رہے. وہ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے. جب وہ جگڑنے لگیں میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر صرف اس لیے کہ میں تو صاف زہر ڈرانے والا ہوں. جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں, بس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز سے روکا کہ تو اس آدم کے لیے سجدہ میں گر جائے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کیا تو نے تکبر کیا ہے تو بلند مرتبہ والے سے ہے. اس ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا کیونکہ تو میری درگاہ سے روندا گیا ہے اور تجھے پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک. ابلیس نے کہا کہ اے رب میرے اس دن تک مجھے ڈیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دے گی لوگوں میں سے ہے. ابلیس نے کہا اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بقاوے میں نہیں آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے اور میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم بھر دوں گا. آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں. کوئی بات اپنی طرف سے بنا لو, یہ تو تمام جانوں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی. قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ ہوا. اپنی تفسیر میں جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے اور ہم اس جگہ اس مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مدرجہ بالا آیات ولاد کرتی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ان حدیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملے میں مدد فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی, آگاہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے. اور اس کا تذکرہ سورۃ انعام میں اس طرح فرمایا ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وہ تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے کیا ہے جسے کسی اہم بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے اس کی خبر دی جاتی ہے. باقی فرشتوں کا یہ کہنا ہے
تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جلال مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں